حسین مولا مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ جب سارا عالم اسلام مکے میں آ رہا ہے، جانے کعبہ روح مکہ مکہ چھوڑ کر ایک بلاؤں کی زمین کی طرف جا رہا ہے، ایک مصیبتوں کی سرزمین کو ڈھونڈ رہا ہے۔ عزادارو، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا، حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے۔ حسین والے مصیبتوں سے پریشان نہیں ہوتے ہیں، ہم حسینی ہیں، یعنی مصیبتیں مول لینے والے ہیں۔ پریشانیاں، مصیبتیں ہمارے نظریے کے ساتھ مشروط ہیں، ہمارا نظریہ مصیبتوں کے ساتھ مشروط ہے، لہذا پریشانیوں پر ہمت ہارنے والا کربلائی نہیں ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ مدینہ، نانا کا مدینہ، ماں زہرا کا شہر، بابا علی کا وطن، بھائی حسن جہاں دفن ہے، وہ وطن چھوڑ رہے ہیں۔ ولید ابن عقبہ نے خط دکھایا یزید کا، اس میں لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لے لیں، یزید کی بیعت لے لی جائے۔ یزید کا خط ہے کہ میری بیعت لے لو، ورنہ بیعت نہ کریں تو سر لے لو۔ امام نے رات کی تاریکی تھی نا، امام نے اسے پڑھا، واپس دیتے ہوئے فرمایا کل سورج نمودار ہونے دو، سارے شہر کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرو۔ یہ کہہ کر پلٹے تو مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو امام نے غضب کی کیفیت میں مڑتے ہوئے فرمایا، حسین غضبناک ہوئے، پلٹے اور فرمایا اتقتلنی انت ام ہوا ابن الزرقہ، اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا؟ تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا؟ امام حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ دربار کا دروازہ کھلا۔ اب جو دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ عباس تلوار لیا ہے اور عقب میں بنی ہاشم کے جوان ہیں، اور پہلا سوال جناب عباس نے فرمایا مولا ان میں سے کس نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ آپ کی آوازیں بلند ہیں، حق ہے مجلس میں جب بیٹھے نا تو تکلف کر کے نہ روئیں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام رضا حسین مولا پہ رونے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مولا حسین 2 قدم آگے بڑھے، مولا عباس کے دستہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا اور آرام سے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، تلوار نیام میں رکھو۔ دربار سے آئے، جب باہر آئے نا تو ایک رستہ مولا حسین کے گھر کی طرف جاتا تھا اور کچھ رستہ جناب زینب کی طرف جاتا تھا، بی بی کے گھر کی طرف۔ اس طرف گئے جہاں جناب زینب کا گھر ہے۔ تو مولا حسین نے پوچھا مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا عباس نے پوچھا مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا زینب کے گھر جا رہا ہوں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں رات کی تاریکی میں اگر دروازے پہ دستک ہو اور کنیز یا غلام بتائے کہ حسین آئے تو کیا حال ہوا ہوگا جناب زینب کا؟ کتنی جلدی دروازے پر آئی ہوگی۔ بھائی کا بڑھ کے استقبال کیا، بھائی رات کے اس پہر میں آنے کا کیا سبب بنا؟ فرمایا زینب تیاری کرو، مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ دوسرا دن نمودار ہوا، بنی ہاشم کی حویلی کے باہر محملیں لگائی گئی۔ ذمہ داری حضرت عباس کی ہے قافلہ ترتیب دینے کی۔
قنات میں ایک ایک اماری کو لایا جاتا ہے، ایک ایک بیوی کو سوار کیا جاتا ہے، اور اس بیوی سے وابستہ جوان آگے بڑھ کر سہارا دیتا ہے اور اس بیوی کو محمل میں بٹھا دیتا ہے۔ سن سکتے ہیں جناب قاسم نے کس کو بٹھایا ہوگا، جناب علی اکبر نے کس کو بٹھایا ہوگا، جناب عباس نے کس کو بٹھایا ہوگا؟ ایک ایک بیوی کا جوان بیٹا، بھائی، بھتیجا آگے بڑھ کر اس بیوی کو اس کی محمل میں بٹھا دیتا ہے۔ آخر میں ایک ایسی بیوی باہر آئی کہ وہاں سے حسین بڑھے، وہاں سے عباس بڑھے، وہاں سے علی اکبر بڑھے، سارے جوانان بنی ہاشم نے ایک خاص ادب احترام کے ساتھ، خاص تعظیم اور اہتمام کے ساتھ، جناب عباس نے تو آگے بڑھ کے اپنا گھٹنا پیش کر دیا، بی بی میرے گھٹنے پہ پیر رکھ کے محمل میں بیٹھی ہے۔ جان سکتا ہے کہ یہ بی بی کون تھی؟ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب۔ کس شان سے بٹھایا گیا جناب زینب کو؟ اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ شام جناب زینب کی زیارت کو جائیں۔ جب آپ کی دفعہ زیارت کرنے جائیں نا تو جناب زینب کا زیارت نامہ تو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، اس دفعہ زیارت نامے کا ترجمہ بھی پڑھیے گا۔ اس کے تیسرے چوتھے صفحے پہ ہی لکھا ہے، سلام ہو اس بی بی پر جو 11 محرم کو بے کجاوہ اونٹ میں ظالموں کے تازیانوں کے ساتھ بچھائی جا رہی تھی، تو وہ نہر کی طرف رک کر کے کہہ رہی تھی، عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا، اجرکم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا، آؤ اب تمہاری بہن کربلا میں سوار ہو رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ بہت رو لیے، گریہ ہو گیا، قافلہ چل رہا ہے۔ ابھی حسین ذوالجناح پہ بیٹھے نہیں تھے کہ امام حسین کے قریب آ کر جناب عباس نے کہا، مولا ہمارے خاندان کی معمر اور مسن بیویاں آپ کو بلا رہی ہیں۔ 3 بیویاں ہیں، بی بی ام ہانی، بی بی ام البنین، بی بی ام سلمہ۔ تینوں بیویاں خاندان کی بنی ہاشم کی اہل بیت کی مسن بیویاں ہیں، جو قافلے میں نہیں جا رہی، جو امام حسین کے ساتھ سفر نہیں کریں گی۔ امام حسین کو آ کے خبر دی گئی کہ آپ کو خاندان کی مسن بیویاں بلا رہی ہیں۔ امام فوراً بیت الشرف میں گئے تو کیا دیکھا، تینوں بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ سب سے پہلے آگے بڑھ کر نانی کو سلام کیا، حضرت ام سلمہ کو، ہاتھ میں عصا ہے، آگے بڑھ کر کہا، نانی آپ نے مجھے بلایا ہے؟ فرمایا، حسین تمہارے نانا نے ایک شیشی میں مجھے خاک دی تھی اور مجھ سے کہا تھا، اے ام سلمہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ حسین مجھے اس بات کا یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جس سفر پہ اب تم جا رہے ہو یہ واقعہ اسی سفر میں گزرے گا۔ تو جناب امام حسین 2 قدم آ گیا اور فرمان لگے، ہاں نانی یہ وہی سفر ہے، میں اب واپس نہیں آؤں گا۔ تو سنیں گے، بڑا عجیب جملہ ہے، سنیں گے۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ جناب ام ہانی پھوپھی ہیں امام حسین کی، پھوپھی اماں آپ نے مجھے بلایا ہے؟ فرمایا، حسین ہمارے گھر میں جب کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو حویلی میں بسنے والی جناتنیاں روتی ہیں۔ کل رات سے میں جناتنیوں کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ فرمایا، اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ جناب ام البنین کے قریب آئے، آپ نے بلایا، کہا، اے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے، اللہ نے مجھے 4 بہادر بچے عطا کیے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ کہیں عباس کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی گزند، کوئی نقصان نہ پہنچے،
اور عباس اپنی وفاداری میں کہیں کوتاہی نہ کر جائے. کچھ عقب میں جناب عباس کھڑے تھے. امام نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا عباس قریب آؤ, اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ. جناب عباس قریب آئے اور فرمان لگے اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا, اماں حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اجرکم اللہ. بہت گریہ ہو گیا, مجلس ہو گئی. بس ایک روایت اور پڑھنا چاہوں گا. قافلہ مدینے سے باہر گیا, ابھی کچھ فاصلے پر قافلہ گیا تھا, ابھی شہر کی فصیلیں نظر آ رہی تھیں, ابھی شہر کا دروازہ نظر آ رہا تھا, آثار نظر آ رہے تھے کہ مدینے سے باہر ہیں, مدینہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ حضرت عباس پھر مولا حسین کے گھوڑے کے قریب آئے اور 2 قدم پیچھے گھوڑا روک کر فرمایا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے. امام نے مڑ کر دیکھا, فرمایا عباس تم نے پتہ کیا کہ وہ کس کا قافلہ ہے؟ کہا مولا ہاں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری کا قافلہ ہے. ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہے, ان کا ایک غلام ان کے ساتھ ہے, 2 سواریوں پہ سامان لدا ہوا ہے اور وہ خود اپنی سواری پر بیٹھے ہیں. جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا نا امام حسین نے, ذوالجنہ سے کہا ذوالجنہ مجھے نانا کے صحابی تک لے جا. امام کا گھوڑا جب ان کی طرف بڑھا تو دور سے آتے ہوئے عبداللہ ابن عروہ غفاری نے دیکھا تو گھوڑے سے اترنے لگے. امام قریب آئے تو آگے بڑھ کر امام حسین کو گلے سے لگایا. امام نے فرمایا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں, اچھا کیفیت کچھ یوں تھی کہ ہاتھوں میں راشا تھا, کمر خمیدہ تھی, بال سفید تھے, ان سے بیٹھا اٹھا نہیں جا رہا تھا, گھوڑے پہ بیٹھنے میں بھی دقت تھی. امام نے فرمایا اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے حسین تم کم سن تھے, نبی خطبہ دے رہے تھے, تم مسجد میں آئے, تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا, تم زمین پر گرے, نبی نے ممبر چھوڑ دیا, تمہیں اپنی گود میں لیا, ممبر پر لا کر بٹھایا اور پھر ہم سب صحابیوں سے کہا میرے حسین کو غور سے دیکھو, اگر میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہو اور اس کے بچے اس کے ساتھ ہو اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا. اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. امام نے گلے لگا کے گریہ کیا اور پھر حضرت عباس کو علی اکبر کو آواز دے کر کہا نانا کے صحابی کو لے کے چلو, قافلے میں ہمارے ساتھ چلیں گے. تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا, میں کچھ پیچھے چلوں گا. امام نے فرمایا آپ اکیلے کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے حسین اس قافلے میں زینب کی سواری ہے. اے عروہ غفاری 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے, جس زینب کا تم نے ادب کیا اس زینب کے سر پہ چادر نہ چھوڑی, وہ آوازیں لگاتی رہ گئی اے نانا تمہاری بچیوں کو اسیر بنا دیا. کربلا ناموس رسول کا مسئلہ, یا حسین